السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گی درود شریف کے بارے میں۔ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ہم ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس سے پہلے ہم درود شریف شروع کریں گے، اور انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پچھلے سال ہم نے 1100 کی تعداد میں درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ آج بھی بہت سارے لوگ اس ذکر میں شامل ہیں، مطلب ان کا درود شریف ابھی تک چل رہا ہے، اور کچھ نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی اور پرانے لوگوں کے لیے بھی ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کو تھوڑی سی درود شریف کے بارے میں تفصیل بتانا چاہوں گی۔ درود شریف سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ اگر تو آپ کچھ نہیں پڑھ رہے، مطلب جن کی زندگی میں ذکر بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں، ان کے لیے بھی، اور جو کچھ تھوڑا بہت ذکر اذکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی، کہ ایک تسبیح آپ صبح اور شام میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار، اور دوسرا درود شریف۔ درود شریف کون سا؟ جو کہ ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں تسبیحات کو آپ صبح اور شام میں ایک بار ضرور پڑھیں گے، نئے لوگ بھی اور پرانے لوگ بھی، جو الحمدللہ پڑھ رہے ہیں پرانے لوگ، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے، تو جو نہیں پڑھ رہے وہ اب اپنی زندگی کو سیریس لیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سفر کا حصہ بنے ہیں، جو اس قافلے کا حصہ بنے ہیں، اور میں چاہتی ہوں یہ قافلہ ہمیشہ رواں دواں رہے اور مزید اس میں لوگ شامل ہوں۔ یہ درود شریف آپ خود نہیں پڑھتے، یہ درود شریف پڑھوایا جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص بندوں پہ کرم کرتا ہے، خاص عنایت ہوتی ہے، خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، یہ خدمت، یہ کام لے لیتا ہے۔ میرا یہ پیغام پہنچانے کا مقصد اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے، اگر اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمیں قبول کیا ہے، اور اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم اس پر ثابت قدم رہیں، مطلب استقامت دکھائیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ جس پر انسان کو اعتماد ہوتا ہے، انسان اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اسی کو پکڑاتا ہے۔ اب اس کو میں اگر آپ کو کلیئر مثال دوں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے قیمتی چیز ہمارا موبائل ہوتا ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ اس میں ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کوئی دیکھ نہ لے۔
کوئی کھول نہ لے. اور اس کے بعد اگر آ جائیں تو ہمارا سب سے قیمتی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارا بیگ ہوتا ہے. چھوٹا بیگ یا بڑا بیگ جس میں بھی ہم اپنی قیمتی چیزیں اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور اگر اس میں سونے کی چیز گولڈ رکھ لیا جائے تو پھر تو وہ اور قیمتی ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اس کو کسی ایسے شخص کو پکڑائیں گے جس پر ہمیں یقین ہی نہ ہو؟ یقیناً کبھی بھی نہیں پکڑائیں گے. ایسے انسان کو تو کبھی بھی نہیں پکڑائیں گے جس پر ہمیں تھوڑا سا بھی شک ہوگا. اس کو نہیں ہم دیں گے. ہاں، جس پر ہمیں پورا بھروسہ ہوگا نا کہ اس کے پاس میری چیز سیف ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میرا اپنا ہے، یہ میری اپنی ہے، تو اس کو ہم پکڑا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح یہی معاملہ درود و سلام کا بھی ہے، اللہ کے ذکر کا بھی ہے. اللہ اپنا نام اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی کسی ایسے شخص کو نہیں پکڑائے گا جس پر اللہ کو بھروسہ نہ ہو. اور اگر اللہ نے چلو پکڑا بھی دیا تو پھر اللہ قدر کرنے والوں کو یہ انعام مزید عطا کرتا ہے. جو قدر نہیں کرتے، جو اس کو سنبھال نہیں سکتے، جو اس کو پڑھ نہیں سکتے، جو اس تحفے کو بھیج نہیں سکتے، تو پھر ان کے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے. پھر انہیں یہ موقع بار بار نہیں دیا جاتا. اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے اس کام کے لیے چنا ہے تو ہم اللہ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ نہ پہنچائیں. ہمیں ان کی نظر کرم میں رہنا ہے، ایک اچھا امتی بننا ہے، اور وہ امتی جو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے. صرف خالی زبانی کلامی کہنے سے ہم ان کے غلام نہیں بن جائیں گے، ان کے امتی نہیں بن جائیں گے. نام کو تو ہم امتی ہیں. نام کا ہونا، میں ہمیشہ کہتی ہوں، کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے. کام کا ہونا بڑی بات ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا زاویہ کس طرف ہے. کیا ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہے، یا صرف زبانی کلامی ہماری زندگی اس طرف ہے؟ تو پھر آپ خود سمجھ لیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ سب، آپ اندازہ لگا لیں. زبانی کلامی زندگی میں اور ایک عملی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. زمین و آسمان کا. تو اپنی زندگی کو مکمل گناہوں سے بچا کر، بائیکاٹ کر کے، شریعت کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے، اور پھر سونے پہ سہاگا ہمیں یہ تحفہ مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے ہمیں چن لیا جائے، ہمیں قبول کر لیا جائے، تو سوچیں کیا انقلاب آئے گا ہماری زندگی میں. کیا خوبصورت تحفہ جو ہمیں عطا ہوا ہے. یہ کوئی معمولی تحفہ تھوڑی ہے، یہ بہت خاص تحفہ ہے. یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا. اس تحفے کی خدا کے لیے قدر کریں. اور قدر کیسے ہوگی میں پہلے کلیئر کر چکی ہوں. زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مزید درود بھی شامل ہو اور اللہ کا ذکر بھی شامل ہو، اور آپ کی زندگیوں میں سکون آئے، آپ کے گھروں میں سکون اور راحتیں آئیں، اور قسمت جو ہے آپ کے مقدر بدلیں، جو ایک ڈگر پر زندگی گزر رہی ہے اسی طرح نہ گزرتی رہے، اس میں تبدیلی آئے.
تبدیلی لانے کے لیے آپ کو درود شریف کو پکڑنا پڑے گا، اور جس طریقے سے پکڑنے کا حق ہے اس طریقے سے پکڑنا ہوگا۔ اپنی مرضی سے آپ، اپنے طریقے سے آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا ہے، ہم اس طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب بھی بولیں انشاءاللہ، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت قبولیت کا وقت ہو، کس وقت اللہ ہم سے راضی ہو، کس وقت ہمیں ہماری جھولی میں خیرات ڈال دی جائے۔ تو ہمیشہ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اور جب بھی کوئی دعا کرے تو آمین ضرور بولا کریں۔ تو اب آپ درود شریف کے سفر میں شامل رہیں، اور نہ صرف آپ شامل رہیں، میری تو یہی کوشش ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس دعوت کو آگے تک پھیلائیں، آگے آگے پہنچائیں، خود بھی اس کا حصہ بنیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کروائیں، تو پھر خیر و برکتیں آپ کا مقدر ضرور بنیں گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے مسئلے جلدی حل ہوں تو آپ اس کو پھیلانا شروع کر دیں۔ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں شاید 1000 پڑھ لوں، 500 پڑھ لوں، چلو 2000 پڑھ لوں، زیادہ پڑھ لوں، کم پڑھ لوں، چلے میرا کام تو بنے گا، یقیناً بنے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی بنے اور اس میں مزید آپ کو آسانیاں لگیں، تو آپ کو اس کو پھیلانا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا۔ آپ جتنا لوگوں کے لیے خیر خواہی چاہیں گے، اتنے آپ کے کام خود کے آسان ہوں گے۔ آپ نے لوگوں کے لیے اچھا سوچنا ہے کہ اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے، سب کا بھلا سب کی خیر۔ ہمارا یہ مشن ہے، اور یہ مشن، یہ ہمارا سلوگن انشاءاللہ جاری رہے گا، سب کا بھلا سب کی خیر۔ تو ہمیں صرف اپنا نہیں سوچنا، مصیبت میں پھنسے تمام لوگوں کا سوچنا ہے، جو ہمارے اپنے ملک میں، جو باہر کے ممالک میں کئی لوگ پریشان ہیں، کئی لوگوں کے کتنے مسئلے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے مانگا کریں اور سب کو درود شریف پر لگا دیں۔ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، صرف درود شریف کی دعوت ضرور دیا کریں۔ پڑھنا یا نہ پڑھنا یا پڑھوانا، میں کہتی ہوں پڑھوانا یہ اللہ نے ہے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کو زبردستی درود شریف پڑھوانے والے؟ ہماری اتنی اوقات، ہماری اتنی جرت نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کرواتا ہے، اور جس کے ذریعے چاہتا ہے کرواتا ہے، اور جس کے ذریعے چاہتا ہے پڑھواتا ہے۔ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے اگر چنا ہے تو آپ کو بھی چنا ہے، آپ بھی اس میں برابر شامل ہیں میرے ساتھ۔ آپ حوصلہ نہ ہارے، ہمت نہ ہارے، ہمیشہ درود شریف کو اپنی صبح و شام کا ساتھی بنائیں، اور اس سے گناہ ہمارے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ جو ہے ہمارے نیکیوں میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی سعادت اگر ہم کوئی اور عمل کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں اتنی جلدی اتنا اچھا جو ہے نا طرز عمل نہیں ملتا، نظر نہیں آتا، جو کہ ہمیں درود شریف میں نظر آتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ درود شریف ہم خود اکیلے نہیں پڑھتے، اکیلے نہیں بھیجتے، یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے جو کہ میرا اللہ اور میرے اللہ کے مقرب فرشتے بھی اس عمل میں ہمہ وقت شامل ہیں، وہ بھی درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام بھیجا کرو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ کوئی
اس کو آپ نے درود سمجھ کے نہیں، مطلب ایک لفظ یا فکرہ سمجھ کے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت سا تحفہ ہے، اور تحفہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے تیار کر کے، جیسے کہ ہم کسی فنکشن پر جائیں یا کسی کا کوئی برتھ ڈے وغیرہ ہو یا کوئی ایسا موقع ہو جہاں ہمیں گفٹس وغیرہ دینے ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح سے اس کو بنا سنوار کے پیش کرتے ہیں. ایسے تھوڑی اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ اٹھایا، شاپنگ بیگ میں ڈالا، لو جی پکڑ لیں، آپ کا گفٹ آ گیا. کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ دیکھنے والا متاثر ہو، دیکھنے والا خوش ہو. جتنی اچھی آپ اس کی پیکنگ کرتے ہیں اتنا ہی آپ اس کی نظروں میں اچھے، آپ کی جو ہے شخصیت بہتر ہو جاتی ہے، وہ آپ کو مزید اس کی نظروں میں آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو ایسے ہی میرا اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اچھے طریقے سے درود و سلام پیش کرتے ہیں. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اسی طرح اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور بڑا بنا سنوار کے اچھے طریقے سے بیٹھ کر توجہ والا، محبت والا اور ادب والا سمجھ کہ آپ ایک گفٹ پیک کر رہے ہیں، اور پیک کر کے آپ نے آگے بھیجنا ہے. جب آپ اچھی طریقے سے پیک کر کے بھیجیں گے تو آپ کو اس طرف سے جواب بھی بہت اچھا اور شاندار ہی آئے گا. ویسے تو درود شریف جس طرح مرضی پڑھیں، ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے، لیکن میں تو بات کر رہی ہوں عشق کی. جتنا آپ کی محبت ہوگی، جتنا آپ کی عقیدت ہوگی نا، اتنا ہی آپ پر نظر کرم زیادہ ہوگی. آپ درود شریف کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کا تحفہ، اس کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا کریں، اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کروائیں. باقی یہ کہ یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد بھی چلتا رہے گا، جب تک ہماری جو ہے ایک اجتماعی دعا ہوگی انشاءاللہ، تب تک آپ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد بھی آپ اس کو جاری تو رکھیں گے. اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو زیادہ آپ کریں گے، اور اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے بعد میں بھی، تو آپ کم از کم ایک تسبیح صبح شام اور 500 یا 500 بار ہر نماز کے بعد ایک بار وہ کر لیں گے. تو جس طرح سے آپ کو آسانی ہے اس طرح سے کریں، لیکن کوشش زیادہ کی رکھیں. اور باقی میری یہ بات تھی اب کچھ نئے لوگوں کے لیے اور کچھ پرانے لوگوں کے لیے. کچھ پرانے لوگ اس میں ایسے ہیں جو کہ شروع سے درود شریف ابھی تک پڑھ رہے ہیں، مطلب ایک تسبیح میں نے ان کو استغفر اللہ کی بتائی ہوئی ہے، استغفر اللہ العظیم. یہ چھوٹا بھی جن کو بڑا نہیں یاد ہو رہا ابھی، تو وہ چھوٹا استغفر اللہ العظیم تب تک پڑھیں، اور بڑا بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ درود شریف تھا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ درود شریف ہے، یہ پرانے والوں کے لیے بھی اور نئے لوگوں کے لیے بھی ہے. جس طرح سے پچھلے سال کیا تھا، مطلب میں سٹارٹ میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اب میں دوبارہ سے آپ کو سب کو ذرا کلیئر کر کے بتا رہی ہوں، نئے لوگوں کے لیے بھی اور پرانے لوگوں کے لیے بھی، کہ ایک تسبیح صبح و شام آپ استغفر اللہ کی پڑھیں گے، اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں گے، اور ایک تسبیح استغفار کی آپ شام میں رات میں پڑھیں گے. باقی آپ ہر نماز میں ایک بار درود شریف پڑھیں گے، 100 کی تسبیح، 500 اس طرح ہو جائے گا جو نئے لوگ ہیں. اور جو پرانے لوگ ہیں وہ 200 پڑھیں گے، اور آپ عشاء میں 300 تسبیح پڑھیں گے تو وہ 1100 ہو جائے گی. ویسے تو میرا یہ جو پیغام ہے 1100 والا، یہ سب کے لیے ہے، نئے لوگوں کے لیے بھی اور پرانے لوگوں کے لیے بھی. میرے خیال میں تو سب کو کرنا چاہیے، خاص کر ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ سال کا بہت خوبصورت مہینہ ہے، اور اگلے سال پتہ نہیں زندگی نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن تو پھر کیوں نہ ابھی کوشش کی جائے کہ 1100 پڑھا جائے. لیکن اگر بالفرض آپ سے کوشش کے باوجود بھی نہیں پڑھا جا رہا، تو پھر 100 کی تسبیح آپ ہر نماز کے بعد 500 بار ضرور پڑھیں، نئے لوگ. اور جو پرانے لوگ بھی ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، بس سنتے ہیں، تو ان سے بھی میری گزارش ہے، ان سے بھی میری منت ہے کہ وہ بھی کوشش ضرور کریں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے.
تو ایک ایک تسبیح لازمی پڑھیں اور کوشش کر کے 200 پڑھ لیں. بس آپ کی مہربانی ہوگی. اگر آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی بہترین ہوگی انشاءاللہ. اور اس بات کو بہت زیادہ سیریس لیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی اگر ان سے کہا جائے کہ آپ آگے لوگوں کو بتائیں اور ان کو سنائیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا سنتے ہیں اور نہیں سنتے, مطلب ان کے سر پہ کوئی بات ادھر سے آئی ادھر سے نکل گئی, کتنی توجہ نہیں دیتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے تو ہیں, اگر ابھی کسی سے بات کیجیے تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے بہن بھائی, ہمارے ماں باپ, ہمارے وہ فلاں ملنے والے, مطلب وہ بہت کچھ کرتے ہیں, انہیں بہت کچھ پتہ ہے, انہیں بہت کچھ آتا ہے. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے, ان کو مزید جزائے خیر دے. ہم نے کب کہا کہ وہ کچھ نہیں پڑھتے ہوں گے, انہیں کچھ نہیں آتا ہوگا, انہیں کچھ نہیں پتہ ہوگا. الحمدللہ سب کو پتہ ہوتا ہے. میں نے علم کی بات نہیں کی, پتہ ہونا اور چیز ہے. اور ایک یہ بات بہت دل سے کرنے والی ہے کہ باتیں تو سب کو پتہ ہوتی ہیں لیکن صحیح وے نہیں پتہ ہوتا. مطلب یہ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے نہیں چل رہے ہوتے, سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بس ایک رٹا رٹایا سبق چل رہا ہوتا ہے. تو میرا جو مقصد ہے نا وہ اس چیز سے ہٹا کے صرف جو ہے اللہ کی پیروی اور اللہ کے احکام کے طریقے اور اللہ کے نبی کی شریعت اور طریقت پر چلنا ہے. ہمیں لفظوں کو رٹنا نہیں ہے, ہمیں لفظوں کو پڑھنا نہیں ہے, ہمیں صرف علم کی حد تک نہیں رہنا, ہمیں تو بہت آگے جانا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس طرح سے سب کو اگر اللہ کے ذکر پر لگا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی, میرے بھی اور آپ کے بھی. کیونکہ ہمیں نیکیوں کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ ہیں اور کسی میں بھی یہ سکت نہیں ہے اور مجھ میں تو بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اتنے سارے گناہ بروز قیامت نامہ اعمال میں دیکھ سکوں. اس میں بالکل ہمت نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم سب صحیح راستے پر چلنے والے بن جائیں, اپنی زندگی کے جو رخ ہے وہ بدل لیں اور اپنی زندگی کو جو صحیح مقصد ہے نا ہمارا دنیا میں آنے کا, اس مقصد کے مطابق زندگی کو گزاریں. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا اور ہماری آخرت بھی بہترین کرے گا انشاءاللہ. امید ہے میری آج کی باتیں آپ کو سب سمجھ آ گئی ہیں. آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا, مزید آپ سے بات ہوگی الگ سے, وہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ باتیں کروں گی, دوبارہ شیئر کروں گی. تب تک کے لیے آپ ذرا توجہ دیں اور بہت دھیان رکھیں اور بہت خیال رکھیں کہ آپ کو اس مشن میں شامل ہونا ہے, اس قافلے میں شامل ہونا ہے, اور نہ صرف شامل ہونا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کروانا ہے. اگر آپ نے یہ استغفار اور درود شریف کو پکڑ لیا تو آپ کی زندگی کا جو زاویہ ہے وہ آٹومیٹکلی سیدھا ہو جائے گا. تو آپ انشاءاللہ اس پر ثابت قدم رہیں اور پیچھے نہ ہٹیں, سستی کاہلی نہ دکھائیں. دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں تو پھر اس میں غفلت کیوں. انشاءاللہ آپ سے پھر بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.